السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاست مدینہ اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو ریاست تھی، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، جو دنیا کی پہلی باقاعدہ ریاست تھی جو سوشل کنٹریکٹ کی بیس پر بنائی گئی تھی، اور یہی وہ ریاست تھی جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ یہی وہ ریاست تھی جس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ یہی وہ ریاست تھی جس کے ذریعے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر جو خلفاء تھے، انہوں نے اسلام کو عام کیا اور اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارا ریاست مدینہ کا دوسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس کے اندر ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو تھی، ریاست مدینہ، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی پھر نشو و نما کیسے ہوئی، اور کیا کیا وہ مراحل تھے جس کے ذریعے سے جن مراحل سے گزر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جو ایک مثالی ریاست تھی، جسے آج بھی دنیا فالو کر رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ پھر غیر مسلم ہوں۔ بہت سے قوانین ریاست مدینہ کے آج بھی دنیا کے اندر غیر مسلموں کے ہاں بھی رائج ہیں۔ تو ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ریاست مدینہ کا آغاز کیسے ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال جو گزارے، اور ان نبوت کے بعد، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جب نبوت آپ کو مل گئی تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اپنے اوپر ایمان لانے کا کہا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہا، مشرکوں کو کہا کہ آپ شرک نہ کریں۔ اور یہ جو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال دیتے رہے، مسلسل دیتے رہے، لیکن لوگ وہاں کے مسلمان نہیں ہوئے۔ چند درجن تھے جو لوگ وہاں مسلمان ہوئے ان 13 سالوں کے اندر، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھک ہار کر، مکہ سے تھک ہار کر آپ نے باہر کی طرف بھی سفر شروع کیا، چنانچہ آپ طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اور ارد گرد کے جو علاقے تھے، ارد گرد کی جو بستیاں تھیں اور ارد گرد کے جو قبائل تھے، قبیلے تھے، برادریاں تھیں، ان کے پاس بھی اسلام کی دعوت کو پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی زمین کا انتخاب کیا اور ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان تھے، مہربان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جو آغاز اور بنیاد پڑتی ہے وہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک شخص کی ذریعے سے پڑتی ہے، اور اس شخص کا نام تاریخ کے اندر سیرت نگاروں نے سوید بن سامت کے نام سے یاد کیا ہے اس شخص کو۔ اس شخص نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور مدینہ سے آیا ہوا وہ شخص تھا، اور لیکن اس کے بارے میں کیا وہ مسلمان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر یا نہیں ہوا، اس بارے میں تو اختلاف ملتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک حد تک مدینہ منورہ کے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اگلے سال ایک اور مدینہ منورہ کا جو وفد تھا، قبیلہ اوس کا جو وفد تھا، اس کی ایک شاخ ہے بنو عبد الاشہل، آج بھی اس کے نام سے مدینہ منورہ کے اندر جو علاقہ ہے وہاں پر اس کا محلہ بھی ہے، بنو عبد الاشہل کے نام سے وہ محلہ آج بھی موجود ہے۔ وہاں کے لوگ مکہ مکرمہ آئے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان کا ایک طرح سے ان کا سلسلہ تھا کہ وہ حج کے موقع پر اور باقی دنوں میں وہ مکہ جاتے تھے، عموماً وہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ تو بنو عبد الاشہل کا جو قبیلہ تھا، ایک شاخ تھی جسے اوس اور خزرج جو دو مشہور قبیلے تھے مدینہ کے، اسی کی ایک شاخ تھی یہ۔ تو اس کے چند لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے بھی غالباً اسلام ابتداءً قبول نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں اگلے سال یعنی نبوت کے 11ویں سال 6 لوگ حج پر گئے، اور مدینہ منورہ سے، اور حج پر گئے ہوئے 6 لوگوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی،
اور انہیں بتایا کہ دین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو ان جو 6 لوگ تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلے سال حج کے موقع پر 12 لوگ دوبارہ آئے، اور روایات کے اندر یہ ملتا ہے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اگلے سال جو لوگ آئے تھے ان میں 5 لوگ تو وہی تھے جو پہلے آئے تھے 11ویں سال، اور باقی 7 لوگ مزید اضافہ تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسے ان 12 لوگوں نے، یعنی جو پیچھے والے تھے، جو پہلے والے تھے اور بعد والے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا باقاعدہ طور پر، اور اسے کہا جاتا ہے سیرت کے اندر یا اسلامی تاریخ کے اندر اسے بیعت عقبہ، اسے بیعت اولیٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اسے بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس بیعت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دفاع کی، جہاد کی، اور باقی جو معاملات تھے ان پر بیعت نہیں کی تھی، صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس اعتبار سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور پھر بعد میں ان 12 لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مشہور صحابی مصعب بن عمیر کو روانہ کر دیا کہ وہ وہاں پر جائیں۔ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں اسلام کی دعوت دے، اسلام کے بارے میں بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ قرآن پاک کا وافر حصہ انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، دین کی وہ تعلیم جانتے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ ایک مثالی شخصیت ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کے پاس جو وہ شہزادوں کی طرح مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے تھے، اور ایک ایک دن میں ریشمی لباس 2-3 بار چینج کرتے تھے، اور جس گلی سے وہ گزرتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، اس قدر وہ خوشبو ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے آتی تھی۔ پھر جب وہ اسلام لے کر آئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد انہوں نے جو سختیاں جھیلیں، مشقتیں جھیلیں، ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا، اور پھر بعد میں جب وہ ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر مدینہ آئے، اور مدینہ منورہ کے اندر بنو سلمہ کی جو بستی ہے جہاں پر مسجد قبلتین ہے، وہاں پر ان کا قیام ہوا، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دینا بھی شروع کی۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کے اندر جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، تو اس وقت جب ان کو دفنایا گیا تو ان کو دفنانے کے لیے کفن نہیں تھا، کفن پورا نہیں تھا، پاؤں ننگے ہو جاتے یا پھر سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونے لگے، اور مصعب بن عمیر کا وہ حال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا جو انہوں نے مکہ میں دیکھا تھا۔ بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا 12 لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں جا کر ان کو دعوت دی۔ پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13 سال گزرے تھے، اگلے سال حج کے موقع پر 72 لوگوں کا ملتا ہے کہ وہ حج پر آئے، اور ان کے اندر جو بعض روایت کے اندر 72 ملتا ہے، بعض کے اندر 75 ملتا ہے، ان میں 3 خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے اور 2 خواتین کا ذکر ملتا ہے، 73 مردوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو 75 لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور ان سے 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، اور جہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، یعنی مکہ مدینہ منورہ سے جو آئے ہوئے لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے تھے، یہی لوگ بعد میں انصار کہلائے۔ ان سے حج کے موقع پر ایام تشریق یعنی حج کے بعد کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبہ کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ یہ مقام آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت تک غالباً مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ اپنے بھتیجے کی حمایت کی وجہ سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے جب 75 لوگوں سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے ہی خطاب کیا، گفتگو کا آغاز انہوں نے ہی کیا، اور انہوں نے انصار مدینہ یعنی جو مدینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ مدینہ جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاں اگرچہ لوگ ان کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی عزت سے اور محفوظ اور پرامن طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عباس کے بعد گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان 75 لوگوں سے، اور اس میں جو آغاز تھا وہ تلاوت کلام الہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی، جو دین تھا اسلام، جو دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، دین کے بارے میں ان 75 لوگوں کو بتایا، اور پھر ان 75 لوگوں نے اسلام
چونکہ وہ قبول کیا انہوں نے، اور پھر اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف چیزوں پر بیعت لی. ان میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کو مانو گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آپ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری بات آپ مانیں گے. تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات بھی مانیں گے. اور پھر بہت ساری چیزوں پر جب گفتگو ہوئی اور بیعت ہو گئی تو بعد میں کچھ انصار کے لوگوں نے، ان 75 لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی صلح میری صلح ہوگی، اور جس سے آپ کی لڑائی ہوگی یا جس سے آپ کا جو آپ کے خلاف جاریت مسلط کرے گا اس کے خلاف میں بھی جاریت مسلط کروں گا، یعنی آپ کا خون میرا خون ہوگا اور آپ کی صلح میری صلح ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے یہ آغاز بنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی، اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں پر 75 لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنا سربراہ یا اپنی جو سٹیٹ تھی، اپنا جو ایک قبیلہ تھا، اپنی جو ایک قوم تھی، سوسائٹی تھی، اس کا سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کنٹیکٹس کیے، کچھ آپ سے معاہدات کیے، اور کچھ وہ باتیں کیں جو ایک ریاست کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزوں پر ان سے بیعت کی، ان میں جو بنیادی دفعات تھی، ایک تو توحید کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور پھر جہاد کی، اور پھر دفاع کے اعتبار سے بھی ان سے بات ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ جو لوگوں کو نیکی کی باتیں کرنا یعنی دعوت اسلام دینا اور برائیوں سے روکنا، اس پر بھی بات ہوئی. تو یہ آغاز تھا اور یہی وہ بنیاد تھی جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی. اور یہیں سے جو مورخین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے وہ جو نبوت کا 13واں سال ہے اسی وقت سے ہو جاتا ہے. اور یہ گویا کہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کی بنیاد جو ہے، مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی اس کی جو بنیاد ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیعت عقبہ کے موقع پر، یعنی عقبہ حج کے موقع پر بیعت عقبہ جب ہوئی اسی وقت رکھ دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ ایک جو اس کے بعد جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور پھر ہجرت کا جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اہل مدینہ یعنی مدینہ والے لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں اپنے ہاں آنے کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے، باقی جو صحابہ کرام تھے، ان کو حکم دے دیا کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مدینہ منورہ آپ تشریف لے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہجرت کا آغاز بھی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ہوتا ہے. اور یہی اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک بنیادی ایک باقاعدہ طور پر ایک ریاست بن گئی تھی اور اس ریاست کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کے ذریعے سے اطمینان ہو گیا تھا، اور وہاں کے لوگ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹس کر چکے تھے. تو اس وجہ سے وہاں صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا شروع کر دیا. اور پھر ہجرت کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ پہلے کون کون سے صحابہ کرام وہاں پر گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی، اور ہجرت کے موقع پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جو 13 سال کے بعد مکہ کو چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، اور کن کن مراحل سے گزر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر راستے میں ایسی کون کون سی چیزیں، ایسے کون کون سے خطرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئے جس کے ذریعے سے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں 3 دن قیام کرنا پڑا. تو یہ ساری کی ساری ہجرت کے حوالے سے کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے وہ کس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ریاست مدینہ یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے جس کی بنیاد رکھی تھی وہاں پر کیسے گئے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.